رمضان مبارک کو آپ کا یوم وصال گزرا ہے. کل 10 رمضان مبارک آپ کا یوم وصال تھا، اور جس سال آپ کا یوم وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، یعنی غم کا سال، یعنی غم کا سال. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر محبت، اور آپ کے وصال کے بعد بھی حضور کو آپ سے محبت تھی. آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہے، حضور کے علم میں ہوتا کہ آپ کی فلاں سے لیے آپ ان تک چیزیں بھیجیں، تحفے بھیجیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو بڑی محبت تھی، الفت تھی. تو عزیزان گرامی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 ازواج مطہرہ، ہر ایک کا مقام براء البراء ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے خواتین میں اسلام قبول کیا، یعنی آپ پہلی مسلمان ہیں خاتون. بت پرستی سے آپ پہلے ہی دور تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے جی لبیک کہا اور آپ نے اسلام قبول کیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ کا قدم دلائیں، آپ کے لیے صالح ثواب کریں، آپ کا ذکر کریں، کیونکہ آپ ہماری ماں ہیں. جتنے بھی مومن ہیں ان کی آپ ماں ہیں. مکہ شریف میں قبرستان ہے جنت المعالی. جنت المعالی قبرستان ہے، اس میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما ہے. جنت المعالی قبرستان ہے، ایک مدینہ شریف میں ہے، اس کا نام جنت البقیع ہے. جنت البقیع شریف میں بھی کافی صحابہ کرام مدفون ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر آرام فرما ہے جنت البقیع شریف میں. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ وہاں آرام فرما. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قبر شریف الگ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے مزار ملک شام میں. تو عزیزان گرامی، یہ حضور کا خاصہ ہے. آپ نے مقدر نکاح فرمائے، اس میں حکمتیں، اس میں کیا تھی حکمتیں. عام جو مسلمان ہے اس کے لیے 4 نکاح جائز ہے، لیکن یہ حضور کا خاصہ تھا کہ آپ نے 4 سے زائد نکاح فرمائے اور مختلف قبائل کی خواتین سے فرمائے. اور پہلا نکاح آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. آپ کا پہلے نکاح ہو چکا. اسی طرح اور بھی اگر آپ مطالعہ کریں، غالباً صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کنواری تھی، باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں آپ نے تمام جن سے بھی نکاح کیا ان کا پہلے کہیں نہ کہیں نکاح ہوا. تو اس میں حکمتیں تھیں، کیونکہ حضور نبی ہیں، دین کی تبلیغ کرنی تھی، تو اس لیے آپ نے متعدد نکاح فرمائے. تو عزیزان گرامی، رمضان شریف کا دوسرا عشرہ ہے. رمضان شریف کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں. ہر
مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر رمضان شریف کے روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ خواتین مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضائی ہے۔ نماز کا مسئلہ اور ہے کہ نماز کی تو قضائی نہیں ہوگی، مخصوص ایام جو ہوتے ہیں حیض کے ایام، لیکن روزے کی قضائی ہوگی، بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر بالفرض کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ غلام آزاد کرنے والی سنت مفقود ہے، کیونکہ آج کل غلام ہوتے ہی، تو آج کل یا تو وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو بعض صورتوں میں قضا بھی ہوتی ہے، جیسے سفر پہ کوئی چلا گیا تو اس نے روزہ نہ رکھا، وہ روزہ نہ رکھے گناہ گار نہیں، لیکن بعد میں وہ قضائی دے، رکھ لے تو گناہ نہیں، اس کا روزہ ہو جائے۔ اہل سنت کے نزدیک رکھ لے، جو شیعہ ہیں ان کے نزدیک جو سفر میں روزہ ہوتے ہیں وہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے، لیکن میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں کہ سفر میں اگر کوئی روزہ رکھے گا روزہ ہو جائے، لیکن اگر نہیں رکھے گا تو بعد میں اس کی قضائی دے۔ تو اگر کسی مجبوری کے تحت کسی کا روزہ رہ گیا، کوئی بیمار ہے، تو وہ بھی بعد میں قضائی دے جب وہ ٹھیک ہو۔ لیکن اگر جان بوجھ کے توڑے گا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ 60 روزے رکھے، یعنی 2 مہینے اس کو روزے رکھنے پڑے، 30 دن، وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکنے کا نام ہے، یعنی جو شادی شدہ ہے وہ جماع بھی نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اگر ایسا معاملہ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے۔ اللہ کریم نے قرآن شریف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد دیکھیں کیا ہے، پرہیزگاری، تقویٰ، یعنی انسان نیک ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بھوکا پیاسا رہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جائے۔ اور روزے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھ کو بھی گناہ سے بچانا، اپنی زبان کو گناہ سے بچانا، اپنے کانوں کو گناہ سے بچانا، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچانا، اپنے قدموں کو گناہ سے بچانا۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں، یہ چیز سمجھیں۔ دن میں صیام، دن میں روزہ اور رات کو قیام۔ رمضان شریف کی حکمتیں دیکھیں کہ دن میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، رات کو نماز عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد، سنت نفل پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، 20 تراویح، یعنی شروع سے لے کے یہ عمل تواتر سے ثابت ہے۔ آج تک حرم شریف میں بھی، مسجد نبوی شریف میں بھی 20 تراویح ہی ہوتی رہی، اب آ کے 10 پڑھانے لگ پڑے ہیں، لیکن پہلے جو مرضی ہو گیا، جب سے تراویح کی جماعت ہو رہی ہے 20 تراویح ہی ہوتی ہے، اور 20 ہی ہیں، اور تراویح میں جماعت شرط نہیں، جیسے دوسری نمازیں ہیں اور جو ظہر اثر مغرب عشاء تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، اکیلے بھی پڑھے تو نماز تو ہو جاتی ہے،
لیکن جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. مسلسل چھوڑے تو بندہ علماء کرام کہتے ہیں گناہ گار ہوتا ہے. لیکن جو تراویح کی نماز ہے یہ جماعت سے پڑھے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے گا اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے, صورتوں پہ بھی پڑھ سکتا ہے صورتوں. لیکن قرآن شریف ختم کرنا, یعنی ایک مسجد میں یا کہیں قرآن شریف ختم کر لے کوئی رمضان شریف میں تو ساروں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے. لیکن ویسے اگر کوئی بندہ ہے وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے تراویح کی نماز, اور یہ سنت موقعہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ظہر کی سنتیں ہیں, پہلی 4 اور بعد والی 2 یہ پڑھنی ضروری ہوتی ہے. عصر کی سنتیں پڑھے تو ثواب ہے, نہ پڑھے تو گناہ ہے. اسی طرح تراویح کا بھی ہوتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ مسلسل نہیں چھوڑتی. مسلسل اگر چھوٹ گئی تو کوئی بندہ گناہ گار ہوتا ہے. ایک آدھ دفعہ رہ جائے تو اسے بھی توبہ کرنی چاہیے, لیکن تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اگر کوئی 8 پڑھتا ہے 8 ہو جائیں گی, لیکن ٹوٹل تعداد 20 ہی. 10 پڑھے گا پھر بھی ہو جائے گی, 11 پڑھے گا 12 پڑھے گا پھر بھی ہو جائے گی, لیکن پوری 20 ہی تراویح کی رکعت. تو باقی تراویح جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح وہی پڑھے جس نے صبح روزہ رکھنا ہے, تو یہ بات غلط ہے. تراویح الگ عبادت ہے, روزہ الگ عبادت ہے. بعض لوگ یہ بھی میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ تراویح نہیں پڑھو گے تو صبح روزہ نہیں ہوگا.